نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روحیں پیدا فرمائی۔ جتنے بھی انسان اسے دنیا میں پیدا کرنے تھے، اس سے بھی زیادہ روحیں پیدا فرمائی۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ حدیث پاک میں ہی آتا ہے کہ کچھ روحیں ایسی باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نہیں آئیں گی، تو ان کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ ان کا کیا ہوگا، تو بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ خیر، اس بات کو انشاءاللہ پھر بتائیں گے کبھی، ورنہ جو بات کہنا چاہوں گا وہ رہ جاوے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روحیں پیدا فرمائی، جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے ان سے بھی زیادہ روحیں پیدا فرمائی، اور وہ ایک جگہ پر سب ٹھہری ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، روحوں کے رہنے کی جگہ۔ تو ہم سب اور تمام انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک دوسری دنیا میں تھے جس کا نام ہے عالم ارواح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ بھیجنے کا جو طریقہ ہے، بھیجنے کا جو سلسلہ ہے، وہ ہمیں تو معلوم ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جی، اس میں نفع کی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ نفع کی چیز ہے، یہ ہمارے کام آنے والی ہے، یہ آج کام آنے والی ہے، اور یہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد کام آ سکتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انسان اس دنیا سے منتقل ہو کر ایک دوسری دنیا میں پہنچتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں قبر کہہ دیتے ہیں، چونکہ اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو قبر کہہ دیتے ہیں، وہ عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ میں یہ رہتا ہے۔ اس دنیا میں کتنے دن رہے گا، اس کی کوئی میعاد متعین نہیں، اس کی کوئی مدت متعین نہیں۔ کوئی بچپنے ہی میں ہی چل بستا ہے، کوئی عین جوانی میں، تو کوئی ایڑیا رگڑ رگڑ کر بالکل بوڑھا ہو کر مرتا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 100 سال، کم زیادہ۔ اور اس کے بعد یعنی عالم برزخ کے بعد، عالم برزخ رہے گا قیامت قائم ہونے تک۔ اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو پھر ایک میدان میں جمع کرے گا جس کو میدان حشر کہتے ہیں۔ پھر حساب ہوگا، اور پھر ان کے لیے فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ۔ جنت کا فیصلہ تو جس کے لیے بھی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد تو کوئی نکالا نہیں جائے گا، اور جہنم میں جو جائے گا وہ
ایمان والے نکل آئیں گے اور کافر مشرک اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیں معلوم بھی ہے سب باتیں. میں تو آج آپ کو ترتیب وار بتا رہا ہوں، ترتیب وار. پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے منتقل ہو کر اس دنیا میں آئے، پھر یہاں سے منتقل ہو کر ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اور عالم برزخ سے پھر ہم عالم آخرت میں جائیں گے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ جو ہماری روح ہے یہ بالکل یہ فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی اب، بلکہ اب یہ ہمیشہ رہے گی. عالم دنیا میں رہے گی، پھر عالم برزخ میں رہے گی، اور پھر عالم آخرت میں، جنت میں، جہنم میں. یہ ہمیشہ رہے گی، اب فنا نہیں ہونے کی. دیکھو دوستو، کچھ باتیں تو ہماری دنیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہی، اور عالم برزخ اور عالم آخرت یہ جو آگے آنے والی ہیں، ان پر ہم سب کا ایمان لانا ضروری ہے. جی، عذاب القبر حق، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہوتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں ثواب یعنی انعام یہ بھی حق ہے، یعنی سچی بات ہے، اور وہاں کا عذاب بھی حق ہے، یعنی یہ بھی سچی بات ہے. اس پر بھی ایمان لانا. اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا بہت اہم جز ہے، جو ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اب دیکھو دوستو، اگلی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ. ہم زیادہ سے زیادہ مان لو اس بات کو، ورنہ ایسا ہے نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے نفع نقصان کو جان سکتے ہیں، اس دنیا کے نفع نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، اور عالم برزخ میں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، کیسی وہاں گزرے گی، دیکھو اس کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہے. اور عالم آخرت میں کیسی گزرے گی، وہاں کیا کام آئے گا ہمارے، اس کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی عقل بھی ایسی نہیں، کوئی آلہ، کوئی مشین بھی ایسی نہیں جس سے اس کا پتہ چلا لیا جائے. اسی واسطے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے میں مذاہب تو کچھ بیان کرتے ہیں، مذہب تو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن سائنس اور فلسفے والے، پہلے فلسفے والے، وہ کچھ نہیں بیان کرتے، وہ کچھ نہیں. ان کی عقل یہاں بالکل فیل ہے، اور یہاں عقل کام نہیں کرتی. ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہو آج کل نئی بات تو ہمیں بتا دیو. ہماری جانکاری میں تو اب تک یہی ہے کہ عالم موت تک کے بعد کی کوئی چیز، موت کے بعد کی کوئی چیز کا کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. میرے دوستو، چونکہ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، اس لیے انسان کو بتانے کے واسطے اور اس کو آگاہ کرنے کے واسطے، اس کو خبردار کرنے کے واسطے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار اس دنیا میں بھیجے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام بنیادی طور پر، بالکل بنیادی طور پر 3 چیزیں منواتے تھے. ہے تو بہت ساری چیزیں لیکن بنیادی طور پر، اصولی طور پر 3 چیزیں منواتے تھے. نمبر 1، اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں. ایک تو بات منواتے تھے. اور دوسرے یہ کہ مجھے تم اللہ کا رسول مان لو. جو بھی نبی آتا تھا وہ یہ دعوت دیتا تھا. اور تیسرے یہ کہ مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا، اور وہاں تم کو تمہارے اس زندگی کے اعمال کے مطابق دوسری زندگی ملے گی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عالم برزخ میں بھی تم کو رہنا ہے اور عالم آخرت میں بھی تم کو رہنا ہے.
اور ہماری عقل اور ہمارا علم آج تک تو اس سے زیادہ یعنی دنیا سے زیادہ آگے کی بات کچھ بتا نہیں پایا، کچھ نہیں بتا پایا۔ قرآن پاک میں آیت شریفہ یاد آئی، اور مولانا صاحب اگر غلط پڑھ جاوے تو آپ بتا دیں جائیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم تھک گیا، ان کا علم نے جواب دے دیا، ان کا علم عاجز ہو گیا آخرت کے بارے میں۔ ہم صاحب اسی طرح ہے نا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اس طریقے سے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے اس انسان پر رحم کرتے ہوئے اور اس کی محبت میں اس کو پہلے ہی آگاہ کیا کہ عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں تو تیرے کیا کام آئے گا۔ جو چیزیں صحیح معنی میں انسان کے واسطے اس دنیا میں نفع دینے والی ہیں اور نقصان دینے والی ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتابوں نے ان سب کو بھی بتایا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ جو چیز نقصان دینے والی تھی انسان کو اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اسی سے ہمیں روکا ہے، اور جو چیز انسان کو نفع دینے والی ہے اس دنیا میں بھی اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور رہا عالم آخرت اور عالم برزخ، تو میرے دوستو وہاں تو صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ اعمال ہی کام آئیں گے اور کوئی دوسری چیز کام نہیں آئے گی، کوئی دوسری چیز کام نہیں آئے گی، نہ کسی کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا، وہاں انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ میرے دوستو، انہی سب چیزوں کو ہم جب ایک لفظ میں کہتے ہیں تو اس کا نام دین ہے، اور اس وقت اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ تو اب پھر میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، مذہب اسلام ہم کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نفع کی ہے، عالم برزخ میں بھی ہمیں کام دینے والی ہیں، اور عالم آخرت میں بھی ہمیں کام دینے والی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واملا، اللہ نے اس میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں، یہ کہو دوسرے الفاظ میں، مذہب اسلام نے ہمیں انہی کاموں سے منع کیا ہے، انہی باتوں سے منع کیا ہے جو ہم کو اس دنیا میں نقصان دینے والی ہیں، عالم برزخ میں نقصان دینے والی ہیں، اور عالم آخرت میں نقصان دینے والی ہیں۔ میں یہ بات کئی بار کہہ چکا کہ ہمارا علم تو تھک گیا ہے عالم برزخ کے بارے میں، ہمارا علم تو تھک گیا ہے، عاجز آ گیا ہے عالم آخرت کے بارے میں۔ وہاں کی زندگی کو راحت والی زندگی بنانے کے واسطے، اور وہاں کی تکلیفوں سے بچنے کے واسطے، اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے واسطے ہمیں مذہب اسلام ہی کو ماننا ہوگا۔ مذہب اسلام کی، یہ کو قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی باتوں پر ہی عمل کرنا ہوگا، انہی کو ماننا ہوگا۔ بات جو میں کہنا چاہتا تھا قریب قریب پوری ہو گئی، اب اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ بس ایک بات میں یہ کہوں، جوان ہوں، ادھیڑ عمر ہوں یا بوڑھے ہوں، وہ عالم برزخ اور عالم آخرت سے غافل نہ ہو۔
اس سے غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے. جی آیت شریفہ ابھی یاد آ جائے گی مجھے. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا تَنطِقُونَ اسی طرح ہے یاد. جی بہرحال آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے. اور عالم آخرت جب ہم بولتے ہیں تو مرنے کے بعد یعنی عالم برزخ اور عالم آخرت سبھی اس میں آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ یعنی عالم آخرت بالکل ایک حقیقت ہے, بالکل ایک مانی ہوئی چیز ہے, اور اس طرح حقیقت ہے کہ جس طرح تم بولتے ہو, جس طرح تم بولتے ہو, اور تم اپنے بولنے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اپنی آواز نکالنے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اسی طریقے سے عالم آخرت حق ہے. تو میرے دوستو کسی بھی حال میں اس سے غافل ہو کر زندگی نہ گزاریں. جب آپ نفع نقصان کی ترازو لے کر بیٹھے ہیں, اپنے دماغ میں فیصلہ کریں کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام غلط ہے, یہ کام فائدہ دینے والا ہے, یہ نقصان دینے والا ہے, تو اس میں آپ عالم آخرت کو نظر انداز نہ کریں. اس میں آپ صرف اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کریں, بلکہ عالم آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں. میں آج کل کثرت سے یہی بات بیان کر رہا ہوں کہ اس زندگی میں بھی آرام و راحت اور چین و سکون شریعت کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے سے ہے, اور پریشانی ان کو چھوڑ دینے سے ہے. پریشانی ان کو چھوڑ دینے سے ہے. اچھا چلو, جب یہ بات آئی تو تھوڑی سی اسی کی میں تفصیل کروں. میرے دوستو, یوں تو حدیث پاک میں آتا ہے اور دیکھنے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال آ جاوے وہ کم ہے. ایسی نئی نئی ضرورتیں نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جتنا اس کے پاس مال آوے وہ اس کو کم دکھائی دینے لگتا ہے. لیکن چلو خیر, یہ تو رہے گا. مجموعی طور پر کل ملا کر الحمدللہ آج کل ہم میں سے سب تقریباً اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے پاس موجود پاتے ہیں. مکان پاس ہے, بہت بڑھیا نہیں, اب پختہ مکان تو قریب قریب سبھی کے پاس ہے. اپنی ضرورت کی سواریاں بھی قریب قریب سبھی کے پاس ہیں. سائیکل تو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے, اب تو موٹر ہے سب کے پاس. اور کھانے پینے کی چیزوں کی بھی بڑی بہتات ہے, خوب ہے. تو اس وقت جو انسان کی بے چینی ہے, اس وقت جو انسان کی پریشانی ہے, اور اس وقت جو انسان کا اصل دکھ ہے, وہ ان ضرورتوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. آج دکھ کیا ہے, ہر ایک آدمی کا الگ الگ ہے. آج دکھ اس بات کا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے, وہ باپ کو ماں کو کچھ اہمیت نہیں دیتی, کچھ عزت نہیں دیتی. آج دکھ اس بات کا ہے. اور یہی وہ چیز ہے, اور اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کی اولاد انسان کی کتنی ضرورت ہے, اور نیک اولاد انسان کی کتنی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن پاک میں اتنی مرتبہ فرمائی ہے اور اتنی بار بار فرمائی ہے, تو
قریب قریب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو بکثرت ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو عرض کر رہا تھا میں کہ دین چھوڑنے سے ہماری پریشانی ہے نہ کہ دین پر عمل کرنے سے، بلکہ دین چھوڑنے سے پریشانی ہے. اگر ہمارا ماحول، اگر ہمارا معاشرہ اسلامی ہو اور جس میں بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہو، پیار محبت اس سے کرتا ہو، شفقت کا مطلب یہ ہوا، اور چھوٹا بڑوں کی عزت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، خصوصاً ماں باپ کی عزت اور احترام کرتا ہو، ان کی فرما برداری کرتا ہو، کوئی بات ایسی نہ کہتا ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی کام ایسا نہ کرتا ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، تو ہماری تکلیف کا سبب یہ اولاد کی نافرمانی ہے، اور ہماری تکلیف کا سبب یہ بڑوں کا احترام نہ کرنا ہے، اور ہماری تکلیف کا سبب بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ غیظ و غضب کے ساتھ اور مار دھاڑ کے ساتھ پیش آنا ہے. بتاؤ ہم تنگ اسی وجہ سے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں؟ ہم اسی وجہ سے تنگ، اسی وجہ سے تنگ. صورت حال یہاں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں بڑے میاں کے گوڈے ٹوٹے تو بڑے میاں خاص طور سے اولاد سے، بیوی سے تنگ، اور اولاد اور بیوی بڑے میاں سے تنگ. یہ چونکہ اس وقت وہ فیصلہ جو کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہ بڑے میاں ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اس بڑے میاں سے اب ہمیں فائدہ کیا، ان کی نظر جو ہے وہ صرف اس پر ہے. اب ان کا برتاؤ جو ہے وہ اس کے تحت ہے. جب بڑے میاں بار 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 پکارتے رہتے ہیں، اس کی کوئی سنتا نہیں، اور بولتے ہیں اس کے ساتھ تو دھمکا کر بولتے ہیں، تو اسے بھی غصہ آتا ہے، اور اسے بھی کچھ نہ کچھ گھمنڈ ہوتا ہے کہ مکان تو میرے ہی بنایا ہوا ہے، یہ ساری زمین جائیداد تو میری برت رہے ہیں، تو وہ بھی غصے میں آتا ہے. اور بڑے میاں سے گھر والے تنگ، اور گھر والوں سے بڑے میاں تنگ. تو دیکھو پریشانی کا سبب یہ ہے، ہماری پریشانیوں کا سبب یہ ہے. جبکہ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. جی دیکھو ماں باپ کے سامنے اف تک مت کر دینا. ماں باپ کے سامنے اف تک مت کر دینا. اف کا مطلب نہیں سمجھتے ہم آپ؟ جو بعض مرتبہ آدمی تنگ آ کر کے نہ زبان سے کچھ کہا نہ آنکھوں سے گھورا، لیکن اتنا کر دیا، تو اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اتنا بھی نہیں کرنا. قرآن پاک تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اولاد کو یہ حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے، رب کا مطلب تیرے پالنے والے نے، تجھے پیدا کرنے والے نے اور تجھے پالنے والے نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آ گئی ہے، درمیان میں شاید کچھ چھوٹ جائے گا، لیکن وہ
وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب تیرے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے ایک، مثلا ایک پہلے انتقال کر گیا، ایک اب موجود ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاویں تو ان کے سامنے اف بھی مت کر، اور تو ان کو زبان سے ہرگز مت جھڑک، ولا تنہرہما، تو زبان سے مت جھڑک، اف بھی مت کر. اور قاعدے کی بات کر ان کے ساتھ، احترام اور ادب کی بات کر ان کے ساتھ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہمیں یہ حکم دیا گیا. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ بہرحال یہ کیوں کا جواب تو بہت لمبا ہے، یہ کیوں کا جواب تو بہت لمبا ہے، لیکن مختصر سی وہ بات جو خود اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کی ہے، اس بات کو سامنے رکھو کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، پالنے والا تو اصل میں اللہ ہے، لیکن چھوٹے سے پال پوس کر بڑا انہوں نے ہی کیا ہے تمہیں. اس واسطے اپنے طرز عمل کے ساتھ بھی، جو تمہارا عمل ہو، تمہارا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر تم اپنے رب سے ان کے حق میں دعا بھی کرو. جن کے حق میں؟ ماں باپ کے حق میں. کیا دعا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یوں کہا کرو، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما، کرم کا، رحمت کا، مہربانی کا معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے ہماری بچپن میں ہماری پرورش کی ہے. کما ربیانی صغیرا. تو بزرگوں اور دوستو، یہ تعلیم ہے. اب میری جانکاری کے مطابق اب گھروں میں پریشانی کا سبب یہ نہیں کہ آج روٹی نہیں پکی، جی، آج اب گھروں میں پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ان کو بچوں کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتا، تجربہ ہو گیا 50-60 سال کا، 70 سال کا. انہی کی وجہ سے اب بڑھاپے میں چارپائی پہ پڑے پڑے تڑپتے رہتے ہیں. وہ دن چھپ گیا، اب تک کیوں نہیں آیا، کہاں ہے وہ، بس اسی وجہ سے پریشان ہے. وہ اسے ٹانگیں نہیں دبوانی، اسے حقہ نہیں بھروانا، وہ جو پڑا پڑا پریشان ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہے کہاں وہ. گھر میں دیر سے آ رہا، غلط سلط بچوں کے پاس بیٹھ رہا، پریشان باپ ہے، پریشان باپ ہے، ماں ہے پریشان، باپ ہے پریشان. تو بہرحال یہ مثال، بات تو ہمیں معلوم ہوئی، بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی ہے، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرنے سے ہماری پریشانی ہے. جی اسی طریقے سے یہ تو ہوا بچوں کے لیے، اولاد کے لیے. اور ماں باپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شفقت اور ایسی محبت رکھ دی ہے کہ وہ تو ان کی جان کے ساتھ ہی نکلتی ہے.
وہ تو ان کی جان کے ساتھ ہی نکلتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت بڑی دھمکی دے کر فرمایا، بڑی ناراضگی کے ساتھ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے، مہربانی کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے وہ۔ اب دیکھو میرے دوست، اس چیز کی کمی یہی ہے ہماری پریشانی کا سبب، یہی ہے ہماری پریشانیوں کا سبب۔ تو دین ہمیں اس دنیا کو بھی سنوارنا بتاتا ہے۔ اچھا چلو، جب یہ بات چل گئی تو میں اسی کو ایک دو مثال اس کی اور دوں، پھر انشاءاللہ اگلی بات ہوگی۔ وہ تو بات آئی گئی، تجارتیں بھی خوب چل رہی ہیں، کھیتی باڑی بھی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کے باوجود پریشان کس سے؟ وہ اس کے ساتھ دھوکے اور جھوٹ کا اور فریب کا معاملہ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے اور فریب کا معاملہ کرتا ہے۔ پریشانی جو ہے اب وہ اس سے ہے، پریشانی جو ہے وہ اب اس سے ہے، یہ اس کا لے کر نہیں دیتا، وہ اس کا لے کر نہیں دیتا۔ دکاندار ملاوٹ کرتا ہے، خریدار ادھار لے کے دینے کا نام نہیں لیتا۔ تو پریشانی ہماری ان کی وجہ سے ہے، پریشانی ان کی وجہ سے ہے۔ جی، اس سلسلے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جی، قرآن پاک میں ہو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور حدیث پاک میں ہو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، یوں ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب بھی میرے دوستو وہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا۔ اب دیکھیے گا، اور جہاں تک بتائی بات دھوکہ دینا، خیانت کرنا، لے کر نہ دینا، اس پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی، ایک صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا دین لمن لا امانت له ولا عہد ولا دین لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ دیکھو اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں ہم آسانی سے، جو سمجھ میں آ جاوے، کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے تو ہمیشہ ہمیں یہ بات کہتے تھے۔ جو بات کہتے تھے وہ تو آگے آئے گی، لیکن صحابی نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اسی سے اندازہ لگا لو۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے تو وہ یوں فرماتے تھے، یوں ارشاد فرماتے تھے۔ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جس شخص کے اندر امانت داری اور دیانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے اندر، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستو کتنی زبردست بات ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور جس کے اندر عہد و پیمان کا، وعدے کا، عہد و پیمان کا پاس نہیں ہے، عہد و پیمان کو اور وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے وہ، تو اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔
اس کے اندر دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے اس کے اندر۔ اب آپ بتائیے، دیکھیے تو ہماری پریشانیوں کا سبب وہ دین کو اور دین کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، نہ کہ دین پر عمل کرنا۔ اور پھر دوسرے الفاظ میں جو میں نے شروع میں استعمال کیے تھے وہی، کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم خود اس دنیا میں بھی اپنے نفع نقصان کے صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہم نے جھوٹ میں نفع نظر آیا، حالانکہ جھوٹ میں نفع نہیں ہے، ہاں سچ میں نفع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں چونکہ یہ آپ خطبے میں کثرت سے سنتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جان بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن پاک میں بھی بہت کچھ ہے اس بارے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو جھوٹ میں فائدہ نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سچ میں فائدہ۔ اچھا چلو، ہمارا تمہارا جو آپس کا بھرم ہے اور جو لین دین ہے وہ سارا سچ پر ہے، دار و مدار ہے۔ میں آپ کو 10 روپے جبھی تو دے دوں گا جب آپ یہ کہہ رہے جی میں کل کو آپ کو دے دوں گا، کل کو آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں آپ کو سچ مانوں جبھی تو دے دوں گا، اور اگر میں جھوٹا مانوں کہ بھئی یہ تو دینے کا نہیں ملے تو میں کیوں دے دوں گا 10 روپے؟ تو سارا دار و مدار تو سچ پر ہے۔ اگر سچ ختم ہو جاوے تو کچھ بھی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں چلنے کا۔ یہ تو دیکھو میرے دوستوں، ساری سب کچھ جو ہے امانت داری دیانت داری پر ہے، جی اعتماد پر ہے۔ بغیر اعتماد کے، بغیر بھروسے کے، وہی امانت داری دیانت داری پر ہی کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی کام نہیں چل سکتا۔ یہ جھوٹ بھی جب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ اگلا یہ سمجھ لے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور اگر اگلا پہلے سے سمجھ لے کہ جھوٹ بول رہا پھر جھوٹ نہیں کام دیتا، کچھ بھی نہیں کام دیتا، پھر تو سارا کام بگڑ جا۔ تو دیکھو یہ چیزیں ہماری زندگی میں کتنی اہم ہیں، اور دین ہمیں انہی کی تعلیم دیتا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، جس دنیا میں اور عالم آخرت میں کیا کام آوے گا، عالم برزخ میں کیا کام آوے گا، وہ تو ہماری عقل سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس میں ہم بالکل دین کے محتاج ہیں، اور صحیح معنی میں تو اپنی زندگی میں بھی ہم دین کے محتاج ہیں۔ اس زندگی میں بھی ہم دین کے محتاج ہیں۔ یہ سب بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، جی ہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بھی بڑے کام کی اور نفع کی ہو گئی، اور ساتھ ساتھ 2 باتیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ دین پر چلنے میں ہمارا نفع ہے اور راحت ہے، اور دین کو چھوڑ دینے میں ہماری پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ جی ہاں، چلو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں اگلی ایک بات آپ کو بتاؤں، اور ماشاءاللہ جتنی محبت سے، جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، جی یہ چاہتا ہے کہ بس اپنا کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے دوستو، محض علم سے کام نہیں چلتا، محض جان لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ جب ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا دل دماغ ایسا بن جاوے کہ جو بھلی بات ہمیں بتائی جاوے ہمارا دل اس کو قبول کر لے، اور ہماری طبیعت سمجھے کہ ہاں یہی بھلی ہے، اور ہماری طبیعت یہ سمجھ لے کہ اسی پر مجھے عمل کرنا چاہیے، ایسا مزاج بن جاوے، ایسی طبیعت بن جاوے۔
میرے دوستو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نظام کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہے ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ ایک تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہے باہر کا دشمن، اور ایک نفس ہمارے اندر لگا ہوا ہے، اندر کا دشمن۔ اس کے بارے میں بھی جو کچھ ہو سکے گا ذہن میں آئے گا بتاؤں گا۔ یہ دو چیزیں ہمیں بھلی اور اچھی باتوں پر، دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی رہتی ہیں، یہ روکتی رہتی ہے۔ اگر ہمارے علم میں، جانکاری میں بھی آ جائے کہ یہ بات بھلی ہے تو عمل نہیں کر پاتے، ہماری جانکاری میں آ جائے کہ یہ بات بری ہے تو بچ نہیں پاتے۔ جی یہ بات ہے۔ دیکھو ایک قصہ یاد آیا مجھے۔ یہ سہارنپور میں جب میں رہتا تھا تو ایک دکان پہ، میں نائی کی دکان پہ خط بنوانے کے واسطے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، دکان میں داخل ہوا تو کرسی پہ ایک شخص بیٹھ چکا تھا اور نائی اس کے اپنا کپڑا لگانا شروع کر دیا تھا۔ شیشے میں کو اس نے مجھے دیکھا، جو کرسی پہ بیٹھ چکا تھا، شیشے میں کو اس نے مجھے دیکھا اور وہ اٹھا اور کہنے لگا پہلے ان کا خط بنا دو۔ اور اصلی بات کیا بتائی نے، اجی بس ہم تو ایسے ہی آدمی ہیں، ہم تو کھانے پینے والے آدمی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بھنگی تھا، جی معلوم ہوا بھنگی تھا۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ وہ بھی جان رہا ہے کہ شراب اتنی بری چیز ہے، اور مسلمان تو مانتا ہی ہے کہ بھئی بری ہے، نہیں بچ پاتے۔ اور اب تو سنا گیا ہے، یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، نشہ بڑی کثرت سے پھیل رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ نقصان کی چیز ہے اور پھر نہیں بچ پاتے۔ جی تو خیر دوستو، ہاں بیچارے بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اجی دعا کر دو میں نمازی ہو جاؤں، اجی دعا کر دو میں نیک بن جاؤں۔ ہاں اس کے اندر نیک بننے کا جذبہ ہے، نمازی بننے کی تمنا ہے جی۔ اور دوستو دعا کرنے سے ہمیں کوئی پرہیز نہیں، کوئی دعا خالی نہیں جاتی، کوئی دعا خالی نہیں جاتی جس میں ہم سب کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، اور سب سے پہلے دینداری اور ہدایت کی دعا نہ کرتے ہوں یہ۔ لیکن کیا کریں کہ محض دعا سے کام چلتا نہیں۔ تو آج میں آپ سب کو، مجھے بیان کو کچھ اور کرنا تھا لیکن یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ آخر میں آ کے پھر بہت مختصر ہو جاتی ہے، تو آج میں اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میرے دوستو، دین پر عمل کرنے میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں میں، دین پر عمل کرنے میں 4 چیز رکاوٹ ہے۔ دین پر عمل کرنے میں 4 چیز رکاوٹ ہے۔ نمبر 1، علم دین سے ناواقفیت، علم دین سے ناواقفیت، یہ ہے بات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہالت۔ جہالت یہ اس واسطے کے تجربے کی بات ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی بات سنتے ہیں، بشرطے کہ سمجھانے والا ہمیں صحیح سمجھا دے، تو ہمارے دل پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہمارے دل پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر ابھی جو بات میں بتا رہا تھا
کہ بھائی جھوٹ بولنے لگے، کثرت سے جھوٹ بولنے لگے، دھوکہ دینے لگے، دھوکے میں بھی جھوٹ ہی بولا جاتا ہے. ہاں تو ایک الٹی بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی، کیا بھائی دیکھو آج سیدھا بھولا بن کے کام نہیں چلتا، آج تو بھائی جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بات دماغ میں بٹھا دی. اور بڑی وجہ ہر آدمی کی انگلی پر انگلی چڑھا کے بات کرنے کی اور دھوکے جھوٹ کے ساتھ بات کرنے کی یہی ہے. نہیں، دیکھو تجربہ بالکل پکی بات ہے کہ بار بار تم اس بات کو سنو کہ سچ بولنے میں کیا فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے میں کیا نقصان ہے. بار بار اس بات کو سنو، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور ہمارے دل پر اس کا اثر آئے گا، ضرور بھی ضرور ہمارے دل پر اثر آئے گا اس کا. ہاں اگلی بات بھی بتا دوں میں آپ کو، علم ہی سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھائی کہاں جھوٹ بول کے جان بچا سکیں، یہ بھی معلوم ہو جائے گا علم ہی سے. تو دین میں پہلی رکاوٹ ہے، دین پر عمل کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہے دین سے ناواقف ہونا، جہالت جس کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے دین پر عمل کرنے کے واسطے سب سے پہلی ضرورت ہے علم دین. علم دین، علم دین سے دین پر عمل کرنے کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے، اور صحیح طریقہ، صحیح جانکاری، صحیح طریقہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ ہے چیز. اچھا جی، یہ تو دونوں باتیں اتنی صاف ہیں، دونوں باتیں اتنی صاف ہیں کہ اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو دین حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں، وہ علم حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں. میرے دوستو، آپ میں سے جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ اردو کی کچھ ابتدائی دینی کتابیں پڑھو. مثال کے طور پر حیات المسلمین ایک کتاب کا نام ہے، وہ پڑھو. مثال کے طور پر بہشتی زیور پڑھو. مثال کے طور پر ایک کتاب یہاں مفتی صاحب کے پاس ہوگی، اصلاحی نصاب، وہ پڑھو. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز بہت دین کی ضروری باتیں معلوم ہو جائیں گی. تعلیم الاسلام اسی نام سے کتاب آتی ہے، اردو میں بھی میسر ہے، ہندی میں بھی میسر ہے. وہ لاؤ اور وہ پڑھو. یہ نہیں اس کو تھوڑی تھوڑی پڑھا کرو، تھوڑی تھوڑی پڑھا کرو، سمجھا کرو. بلکہ ایک بات دو بات، ایک بات دو بات روزانہ اگر پڑھ لی ہمیں، تھوڑی دنوں میں انشاءاللہ ضرورت کا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا. یہ تو بڑی رکاوٹ ہے ہمارے دین پر نہ چلنے میں جہالت، اور اس کا علاج ہے، اس کا حل ہے علم. اور دوستو دوسری رکاوٹ جو ہے، دوسری رکاوٹ ہے معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج. وہ رکاوٹ بنتا ہے اکثر و بیشتر دین پر عمل کرنے میں. کیسے؟ اجی ہاں بس اس نے تو 4 آدمی بلا کے کر دی تھی شادی. ہاں بیچارے نے، اس نے تو بیچارہ بھی کہہ دیں ساتھ میں، بیچارے نے اس نے تو 4 آدمی وہ بلا کے کر دی تھی شادی. اب وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اس میں، اور یہ تو اس نے بہت اچھے الفاظ میں کہا، اور جب وہ تانا دینے کے طور پر کہتا ہے اور جب وہ ذلیل کرنے کے طور پر کہتا ہے، پھر تو نہ معلوم کیا کہتا ہے. یہ تو اس نے کہا. اب اگر یہ کرتا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا آئندہ.
جی اب بیٹی چلی گئی، اب بیٹی کو ساس تنگ کرتی ہے، کیا لائے تم نے ماں باپ کے سے، کیا دیا تیرے باپ نے؟ ہاں چلی آئی ہوئی، اب نہ معلوم کیا جملے اس کو سہنے پڑتے ہیں، وہ بیچاری کیا کرے گی، آ کے اپنی ماں کو بتاوے گی، اپنے باپ کو بتاوے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنی اپنی اولاد کی تکلیف سے دکھی ہوتا ہے۔ اب باپ یہ سوچتا ہے کہ گھر بیچ کے بھی میں اور زمین بیچ کے بھی میں اس کو دے دوں تاکہ میری بیٹی تانے نہ سنے، تو پریشان سماج کی وجہ سے۔ وہ باتیں گئیں، وہ دینداری کی باتیں چلی گئی، بھائی ہمیں تو جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے۔ اب تو طے ہو رہے ہیں سب معاملے، تو پریشانیاں تو ہم نے خود اپنے لیے۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ معاشرہ۔ جی اسی طریقے سے ذرا داڑھی رکھ لے آدمی، کرتا پاجامہ پہننے لگے آدمی، تو دوسرا اسے ذلیل سمجھ رہا، حقیر سمجھ رہا۔ اپنے بیٹے کو جینس پہنا کے اور کیا کہیں اس کو، ٹوپا نہیں، ہاں کچھ اور کہیں انہوں تو انگلش میں کیپ، ہاں وہ لگا کے وہ بھی سمجھتا ہے سمجھتی ہے کہ تو بہت بڑا پڑھا لکھا، بہت بڑی پڑھی لکھی، بہت بڑی مالدار، سب سے بڑھیا، اور کرتا پاجامہ والے کو اور داڑھی والے کو حقیر سمجھنے لگے۔ جی ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے، سوچنے سے پتہ چلتا ہے، اور اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ بگاڑ ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارے سماج کا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دین پر عمل کرنے سے مشکل محسوس کریں، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، میرا تو معاملہ نہیں ہے، معاملہ تو دوسرے کا ہے۔ جی وہ فلاں جگہ ایک لڑکا ہے، وہاں تمہیں پسند آوے تو رشتہ کر لو۔ ہاں بھائی کر لیں گے، کیا بات ہے۔ جی ہاں، زمین بھی ہے، گھیر بھی ہے، ٹریکٹر بھی ہے، کار بھی ہے، سب چیزیں ہیں، بس لڑکا ملا جی ہے، داڑھی رکھے، کرتا پاجامہ پہننا ہے، بس لڑکا ملا جی ہے، داڑھی رکھے، کرتا پاجامہ پہننا ہے۔ گاڑی، ٹریکٹر، گھیر، زمین، ان کو کس طرح بیان کیا، اور وہ جو اس کے اندر ایک خوبی تھی اس کو کس انداز میں بیان کیا۔ یہ تو میرے دوستو ہمارا رکاوٹ جو بنی ہوئی معاشرہ، سماج بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت سے منہ پھٹ، ارے ہاں وہاں گئے تھے، کھانے کو بھی نہیں پوچھا، پانی کو بھی نہیں پوچھا، اسی واسطے مردے کو تو دفنا رہے اور قبر پہ اعلان کر رہے بھائی کھانا کھا کے جائیو، یہ دعوت کر رکھی ہو ان کی، اور مجبوری ان کی اعلان کرنے والوں کی۔ کیوں؟ وہی کہیں گے چاہیے اس کو تو گالی دیں گے، بلکہ سارے گاؤں کو گالی دیں گے، وہاں گئے تھے ہم، وہاں کے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ جی تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج ہے، اس کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ دوستو یہ مثالیں جو آپ کے سامنے آئی، اس سے اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی اب اس رکاوٹ کا کیا حل ہے، جو دین میں رکاوٹ ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس کے دوستو دو حل ہیں۔ پہلا یہ کہ آدمی یہ طے کر لے، طے تو ہے ہی بلکہ اپنے دل میں بات بٹھا لے کہ میں ان لوگوں کے تانے تو سن سکتا ہوں،
اور یہ مجھے حقیر ذلیل سمجھیں یہ تو میں سہ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی شکل میں جو عذاب، جو ادبار، جو سزا اس دنیا میں اور عالم برزخ اور آخرت میں آنے والا ہوگا وہ میں سہ نہیں سکوں گا۔ بھائی ان کی مرضی جو کچھ کہہ لے چاہیں، ان کی مرضی جو چاہے برتاؤ کر لے، جو ادبار اس کا ہونے والا ہے وہ میں سہ نہیں سکوں گا۔ اور دوستو بات بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مومن تو اس میں کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو علاج دوستو اس کا یہ ہے، اور ایک دوسرا اور بھی علاج ہے، ایک دوسرا اور بھی علاج ہے۔ اور اس ایک نئی بات، ایک بات بھی نئی تو ہے نہیں، وہ پرانی بات ہے، ایک بات بھی معلوم ہو جائے گی آپ کو اور مثال بھی معلوم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی سلام کو عام کرنا اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک اتنا پسند عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ اس پر جنت کا وعدہ فرماتے ہیں جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تعلیم دی کہ سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے، امن چین سے رہو گے، سلام کو پھیلاؤ۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور صحیح بات تو بھائی یہ ہے کہ ہم تم دونوں ملے، آپ نے سلام کیا یا میں نے سلام کیا، ایک نے سلام کیا ایک نے جواب دیا، دونوں کا دل خوش ہو گیا، نہیں ہوتا۔ اور دونوں گردن جھکا کے نکل جاویں، نہ وہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے، نہ وہ سلام کرے دو تو دل میں ایک دکھن سی کڑن سی ہوتی ہے، برا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، امن چین میں رہو گے، خرچ کچھ نہیں ہوتا، بگڑتا کچھ نہیں۔ لیکن ہمارا معاشرے نے سارا بگاڑ کے رکھا، میں کیوں سلام کروں ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ تو جولائی کا، یہ تو پنبے کا، میں کیوں سلام کروں؟ میں تو مولانا صاحب ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ ہاں میں تو اتنی بڑی پوسٹ پر ہوں، میں تو وکیل صاحب ہوں، میں تو فلانا صاحب ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ سلام وہ کرے گا۔ اور جس نے سلام کرنا شروع کر دیا اس کو حقیر سمجھ لیا، اب اس کے ساتھ برتاؤ بھی ایسے ہی شروع کر دیا، بجائے جی کے اب ایسے بولنا شروع کر دیا، بجائے تم کے اور آپ کے تو سے بولنا شروع کر دیا جی۔ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک صاحب تھے، ماسٹر جی تھے، ان سے ایک مرتبہ ہمارا واسطہ پڑ گیا، چلو جی جان پہچان ہو گئی، ان سے سلام دعا ہونے لگی۔ تو ایک دن وہ جامع مسجد پہ کہران مل گئے، ایک سبزی کا ایک تھیلے میں سبزی لے رہے، یہ مول صاحب میرے گھر دے کے آئیے۔ ہاں اس نے سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے ہماری حیثیت اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ تو یہ سماج کا معاملہ، اس لیے نہ میں سلام کروں نہ تم سلام کرو، اور سلام کا رواج کم ہوتا چلا گیا بلکہ ختم ہوتا چلا گیا، اور سلام کا مطلب ہو گیا کہ اس کو مجھ سے کچھ مطلب ہے۔ سلام کرنے کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ اس کا مجھ سے کوئی کام ہے، اس کو مجھ سے کوئی مطلب ہے، میری کوئی غرض ہے، مجھ سے کوئی غرض ہے۔ یہ تو معاشرے کی بات ہوئی، معاشرے کی بات ہوئی۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ چل الفاظ اس وقت یاد نہیں آ رہے، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے، جس سے تمہاری کوئی غرض اس کو نہیں، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور یوں فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر، اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، اور سلام میں جو پہل کرتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں،
جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن یہ ہمارا معاشرہ کہ سلام اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا، کچھ پوچھو نا کتنا بھاری ہو گیا سلام کرنا. تو یہ ہے دوستو معاشرہ، رکاوٹ. تو بہرحال اس کا علاج کیا ہے میں بتا دوں. ایک تو علاج میں نے آپ کو وہ بتایا. مثال کے طور پر سلام کے بارے میں ہی یہ سوچو، دیکھو سلام کر رہا ہوں میں اپنے نفع کے واسطے، میں سلام کر رہا ہوں اپنے نفع کے واسطے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا. نمبر 1 میرے دل سے تکبر نکل جاوے گا. نمبر 2 نمبر 3 نیکیاں زیادہ مجھے ملیں گی. ایسا وقت تو ہو گیا 7 بج گئے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ عمر مجھے پہلے سلام کرتے تھے اور اب انہوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا، یہ مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سے کیا بات ہے، ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صحیح کہہ رہے ہیں، میں ہمیشہ پہلے ان کو سلام کرتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انوار و برکات مجھ پر زیادہ اترتے ہیں، ابو بکر پر کم اترتے ہیں. یعنی سلام دینے والے پر اللہ کی سلامتی جو سلام کا مطلب ہے وہ زیادہ اور جواب دینے والے پر کم. تو میرے دل میں خیال یہ آیا کہ مجھے ابو بکر کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ بھی سلام کریں پہلے اور ان پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہو. تو میں تو اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کبھی کبھی سے، اس لیے ابو بکر کو موقع دیتا ہوں. بہرحال یہ میں نے اب آپ کو یہ واقعہ نہیں بلکہ حدیث ہی ہو گئی ہے، چونکہ ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف عمر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن رہے ہیں اور سن کر آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات، تو یہ حدیث ہی ہو گئی. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی اور چین مجھ پر زیادہ اترے گا. تو ان فائدوں کو سوچ کر آدمی خود سلام کرے. ایک بات تو ایک تو علاج دوستو یہ ہے. اور دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج ہے اس کا دعوت اور دوسرا علاج ہے اس کا تبلیغ. دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ کا ایک مفہوم تو وہ ہے، لیکن دعوت و تبلیغ اس میں منحصر نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کے لیے جد و جہد کریں کہ سب مسلمانوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ مطلب ہوتا ہے دعوت کا. اور ہم سب مسلمانوں پر اتنی محنت کریں، ایسی کوشش کریں کہ دین کی باتیں ان کو معلوم ہو جائیں، اور جس طرح میں عمل کر رہا ہوں دوسرے بھی سب عمل کرنے والے ہو جائیں. مثال کے طور پر یہی لے لو سلام. اگر ہمارا ماحول یہ ہو جاوے کہ ہر چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، اور ہر جس کو موقع ملے وہی سلام کرے، تو پھر سلام کرنے میں کوئی جھجکے گا نہیں، بلکہ سلام نہ کرنے والا شرمندہ ہوگا اور سلام نہ کرنے والے کو ملامت کی جاوے گی. کہا جائے گا بھائی دیکھو 4 آدمی بیٹھے تھے اور بغیر سلام کرے چلا گیا. یہ تو ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ، اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. سنتوں کی اہمیت اور شریعت کی اہمیت جیسے ہمارے دل میں ہم اس پر محنت کریں کہ دوسروں کے دل میں بھی ایسی ہو جائے. یہ اور یوں تعریف کی جاوے کہ بھائی اس شخص نے شریعت سنت کے مطابق اپنے باپ کا مرنا کیا اور اس شخص نے شریعت سنت کے مطابق شادی بھی آئی. جی ہاں، یہ نہ ہو کہ اس نے 500 کی دعوت کی اور اس نے 1000 کی دعوت کی اور اس کی برات میں 50 کاریں تھی، اس کی برات میں 100 کاریں تھی. اس طرح تعریف نہ ہو. جب شریعت کی سنت کی اہمیت دل میں ہوگی تب تو دوسری طرح بات ہوگی. اور جب دنیا کی
اور دنیا کے عہدے کی اور دنیا کی عزت کی اہمیت ہوگی، شریعت کی اہمیت نہیں ہوگی، پھر دوسری طرح بات ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں دین کو عام کرو، ان باتوں کو خوب پھیلاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، دوسروں کو بتاؤ، اور اس میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے۔ پیسے والا پیسہ بھی خرچ کرے، جس کو اللہ نے بولنے کا سلیقہ دیا ہے وہ لوگوں کو ترغیب دے کر جمع بھی کرے، اور جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے وہ ان کو کتاب سناوے، واعظ کہے، تقریر کرے۔ تو بہرحال معاشرے کو اسلامی بنایا جائے، سماج کو اسلامی بنایا جائے۔ جی آج تک تو دیکھو، اس سے پہلے بھائی بہت اچھا آدمی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو نماز روزے کے پابند کی ایک بڑی اہمیت تھی دل میں، اب وہ بات نہیں۔ ہاں لڑکی، ہاں بھائی قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، بیشتی اور پڑھی ہوئی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، اب یہ بات نہیں۔ اب تو انٹر ہے اور جی پی ایچ ڈی ہے، بی ایڈ ہے، اب وہ باتیں چلتی۔ تو بہرحال دین پر عمل کرنا جب آسان ہوگا، جب ہم اپنا معاشرہ، اپنا سماج دینی بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو سب کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اور میرے دوستو، تیسری جو رکاوٹ ہے وہ ہے شیطان، وہ ہے شیطان۔ لیکن شیطان کو ہم سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، حالانکہ شیطان سے زیادہ کمزور دشمن کوئی نہیں ہے۔ جی ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ جی یہ مطلب ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان پوری ہونے کے بعد پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان جو رکاوٹ بنتا ہے، اس کا حل ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ اصل تو یہ ہے ذکر، اصل تو یہ ہے ذکر کہ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان رہنے لگے، اور ذکر کے معنی یاد اور دھیان کے ہی ہیں۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان رہنے لگے، اس کے واسطے کچھ کبھی ہاتھ میں تسبیح لے کر کچھ پڑھا جاتا ہے، اور کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کچھ پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پھر ایسی عادت اور ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ زبان خود بخود ذکر میں حرکت کرتی رہتی ہے، اور دھیان خود بخود اللہ کی طرف رہنے لگتا ہے۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے، بالکل پکی بات ہے، حدیث کے سے ثابت شدہ بات ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، یاد آئی، جب گناہ کا وسوسہ دل میں آ گئے، جب گناہ کا خیال دل میں آ گئے، چاہے وہ کسی نیکی کو چھوڑنے کا خیال دل میں آوے، مثلا نماز نہ پڑھنے کا، یا کوئی گناہ کرنے کا خیال دل میں آ گئے، آپ اس وقت ذکر کرو، کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ کا نام لو، تو دیکھو اگر وہ وسوسہ ختم ہو جاوے اور وہ خیال ختم ہو جاوے تو سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے گناہ کا وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، تو ذکر کرنے سے وہ رفع ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جی دیکھو ایک اور مثال بتا دوں میں آپ کو، ایک اور مثال بتا دوں۔ اذان جب ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، آج میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، انشاءاللہ پھر اگلے موقع پہ بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے۔ اور اذان کا جواب اس طرح دینا چاہیے کہ جو کچھ مؤذن کہے، اذان دینے والا کہے، ہم سن کر وہی کہیں، وہی لوٹا دیں۔ لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر ہمیں کہنا چاہیے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا حاصل، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح،
دونوں کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ. پہلے کا ترجمہ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اور دوسرے کا مطلب ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ. تو اب شیطان وسوسہ ڈال لے گا، تو تم ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور طاعت عبادت کی طاقت اور توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کے اثر سے پھر شیطان اثر نہیں کرے گا، شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک رکاوٹ ہے، تیسری رکاوٹ ہے شیطان، اور اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر. بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن تازہ ہو جاوے گی. جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے خون، اور شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور مکھی جیسا سونڈ دل پر رکھتا ہے، اور جب وہ دل پر رکھتا ہے تو وسوسے آنے لگتے ہیں، یعنی برے برے خیال آنے لگتے ہیں. اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ تو ایک رکاوٹ ہے شیطان، اس کا اثر، اس کی کوشش، اور اس کا ذکر ہے، اس کا حل ہے، اس کا علاج ہے ذکر. تو ذکر سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا. اور دوستو چوتھی رکاوٹ ہے، 4 رکاوٹیں ہیں. میرے غور کرنے کے بعد یہ 4 چیزیں سمجھ میں آئی، 5ویں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اور چوتھی رکاوٹ ہے ہمارا نفس. ہمارا نفس کیا ہے؟ ایک طاقت ہے انسان کے اندر، اللہ نے اس کے امتحان کے واسطے، آزمائش کے واسطے رکھی ہے، جو اس کو برائی پر ابھارتی ہے. اس کو نفس کہتے ہیں. یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کی طرف سے ہے. ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے بیچ میں ہے. اس سے نفس مراد. جی ہاں. اور جو اہل معرفت ہیں، اللہ والے، ہم اسی سے سب بات کو سمجھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو خوب کہتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے آپ سبھی واقف ہوں گے، ان کا نام سنتے رہتے ہوں گے آپ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پیر، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے پیر، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے پیر، یہ سب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی کے پیر، یہ ان سب کے پیر تھے. حضرت حاجی صاحب یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں، یہ. اور ایک بات اور سنو، جب گناہ کا وسوسہ دل میں آوے، برا خیال آوے، وہی 2 باتیں، یا تو مثلا نیکی کو چھوڑنے کا، نیکی کو نہ کرنے کا، نماز نہ پڑھنے کا، قرآن نہ پڑھنے کا خیال آوے، اور وہ جتنا آپ ارادہ کریں اتنا زیادہ بڑھے، برا خیال اتنا زیادہ بڑھے، نہ ذکر سے جاوے، تو سمجھو یہ نفسانی خیال ہے. یہ نفسانی خیال ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. بلکہ یوں لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے واسطے سوائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اور کوئی دوسری چیز نہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے، بس اس کے شر سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرتا ہے. تو یہ ہے جی وہ نفس. خیر، اس کا بھی ایک علاج ہے. وہ علاج کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کو کم کر دینا، بلکہ ختم کر دینا.
بتاؤں گا میں اس کو، اور پھر وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، آج مختصر بتاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں جی مجاہدہ۔ مجاہدہ تمہارا نفس تو ایک ہے، نفس کہہ لو، دل کہہ لو، جی کہہ لو، طبیعت کہہ لو، ایک ہی بات ہے تو ایسی ہے الگ الگ، لیکن ہمارے عرف میں ایک ہی بات ہے۔ اگر پڑھا رہو، قضا ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، تو پڑھا رہو، یہ کہہ رہا۔ اب اس کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی ہمت کرے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا ہو جائے، اور طبیعت پر جتنا چاہے زور پڑے کھڑا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، اور نفس کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں۔ اللہ سے دعا اور یہ مجاہدہ، اس کے سوا اور کوئی دوسرا علاج نہیں، نہ کوئی وظیفہ اس کا علاج، کچھ نہیں اس کا علاج۔ جی ہاں، یہ بات بالکل جانی پہچانی اور پکی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی جس گناہ کا بھی جذبہ پیدا ہو، جس گناہ کا بھی ہو، وہ نفسانی، اور نفسانی زیادہ ہوتا ہے۔ جی آج کل نوجوانوں کی کیا، بڈھوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جو وہ اپنی عمر کا لحاظ کر کے، اپنی داڑھی، ٹوپی، کرتے پجامے کا لحاظ کر کے جو گناہ وہ نہیں کر سکتے تھے، اب موبائل کے ذریعے تنہائی میں بیٹھ کے وہ گناہ کرتے ہیں۔ جی ایسا معاملہ ہے، یہ نفسانی ہے، یہ گناہ نفسانی ہے، اس کا علاج سوائے مجاہدے کے کچھ نہیں۔ اور کچھ بھی ہو جاوے مجھے ایسا نہیں کرنا، اگر میرا کام میرے بس کی بات نہیں ہے تو بڑا موبائل ہی چھوڑ دو، چھوٹا رکھ لو، اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس سے بھی کچھ گڑبڑ ہے، اسے بھی چھوڑ دو، جو نقصان ہو برداشت کر لو۔ یہ اول تو کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے، ایسی بات نہیں۔ بہرحال نفس اور اس کا علاج ہے جی مجاہدہ، نفس اس کا علاج ہے مجاہدہ۔ اس کو بھی میں بات کو ختم کر دوں ایک بات کہہ کر، اس سے آپ کو ایک نئی بات بھی معلوم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ العزیز اپنی ایک بیماری کا علاج بھی معلوم ہو جائے گا۔ بڈھوں جوانوں کو نہیں، بڈھوں کو بھی، سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہاں اس وقت کا ماحول وہی معاشرہ اس طرح کا ہو گیا کہ واقعی گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے پردگی، بے حیائی۔ کچھ دن پہلے تک ہمارے گھر میں، ہم سب کی، میرے گھر کی بات نہیں، آپ سب کے گھر میں ہی بہو آتی تھی، حالانکہ سسر سے پردہ نہیں، لیکن گھونگھٹ کر کے رہتی تھی۔ اب گھونگھٹ اٹھا دیا گیا، گھونگھٹ اٹھائی دیا گیا۔ جی پہلے تو نوجوان ہو یا بڈھے ہو، اسی میں تڑپ تڑپ کر رہ جاتے تھے کہ کسی طریقے سے گھونگھٹ اٹھا دے، میں اسے دیکھ لوں، بس اتنی تمنا ہوتی تھی، اور یہیں تک ساری محنت کوشش رہتی تھی۔ اب اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ اٹھا ہوا ہے، اب اگلی حرکت ہے جو بھی کچھ ہے۔ بہرحال بد نگاہی، پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، آنکھ کا زنا۔ حدیث پاک میں ہے یہ الفاظ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آنکھ کا زنا ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ حدیث پاک میں ہے کہ بد نگاہی سے، یعنی خواہش نفسانی سے، بری نظر سے، نامحرم کو دیکھنے سے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے۔ یہ دیکھو، ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ چلو اچھا، اگلی بات تو میں پھر بتاؤں گا آپ کو، اسے ملتی جلتی بات بتا دوں میں۔
اور جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر اگر آمنے سامنے بات چیت بھی کرنی پڑے تو اللہ سے ڈر کر اپنے برے خیال کو دل سے نکال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس کی لذت اور اس کا مزہ وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ جی دیکھو، بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی گندی عادت ہے یہ۔ خیر، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا اس کا علاج، تو حضرت ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ نفس کے تقاضے کی بنا پر ہے اور اس کا علاج مجاہدے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور مجاہدے کا مطلب یعنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کے، اپنی طبیعت پر مشقت ڈال کے یہ کریں گے، نگاہ نیچی کر لے، نگاہ ہٹا لے۔ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تو برے خیالات اپنے دل سے نکال دے۔ اور یہ دوستو جب کرنا چاہو گے نا آپ تو اول تو خود ہی کر لو گے، نہیں تو پوچھ لینا کہ برے خیال کس طرح نکلیں گے، ہو جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے اس کا علاج مجاہدہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ رکاوٹیں ہیں، ان کا علاج بھی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد بات ہو ہی رہی ہے اور آپ سن بھی رہی ہیں تو میں بات اور پوری کر دوں۔ اب آپ کو سہولت ہو جاوے دین پر عمل کرنے میں، یہ رکاوٹیں ختم ہو اور سہولت ہو جاوے دین پر عمل کرنے میں، کچھ دیر بیٹھ کر بالکل فرصت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، فجر کی اذان کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد اشراق تک، جو بھی وقت ہو اللہ کا ذکر کیا کرو کچھ دیر بیٹھ کے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح ذکر کیا کرو۔ جب کہو لا الہ تو دل میں سوچو کہ تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی۔ پہلے تو یہی سوچا جانے گا، یہ سوچو میرا نفس پاک ہو گیا، میرے تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی۔ الا اللہ، جب یہ کہو تو یہ سوچو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اللہ کی محبت سے میرا دل بھر گیا۔ دوستو اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی ایک تاثیر ہے۔ یہ جو دو باتیں ہیں نا، اس کی تاثیر ہے۔ یہ لا الہ، خواہشات نکلیں گی، نفس پاکیزہ ہوگا۔ الا اللہ، اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی، اور اللہ کی محبت، بس یہ تو ساری چیزوں کی جڑ ہے، دین پر عمل کرنے کی جڑ ہے ذکر۔ اس طریقے سے آپ کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ ویسے جو میں آگے بات بتا رہا ہوں، اگلی جو میں بات بتا رہا ہوں، اس کو میری طرف سے مسئلہ اور فتویٰ نہ سمجھیو، وہ تو محض ایک علاج ہے، محض ایک علاج ہے۔ جو شخص گناہ بھی کرتا ہے، جو شخص نماز بھی گھنٹے دار پڑھتا ہے، اگر وہ کچھ دنوں تک بیٹھ کے ذکر کر لے تو بزرگوں کے تجربے کی، میری کیا بات ہے، بزرگوں کے تجربے کی بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ دینداری کی طرف آ جائے گا۔ اور دیکھو میرے جو استاد ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد کے، آپ جانتے بھی ہوں گے، بہت سارے ملاقات بھی آپ نے کی ہوں گی، اور ان کے جو شیخ ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور میرے جو دوسرے شیخ ہیں وہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہیں، وہ بھی حضرت مولانا تھانوی کے خلیفہ ہیں۔ تو ہمیں زیادہ تر بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہے، انہی کو ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ یہ علاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ پھر میں اپنی بات کہہ دوں، اگر دعاؤں سے کام چلتا
تو تمہیں کسی کو ضرورت نہیں پڑے تھی، کسی کو ضرورت نہیں پڑے تھی۔ اللہ کے نیک بندے اس امت میں اب بھی ایسے ایسے ہیں جو اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں تڑپتے، جس طرح وہ امت کے لیے تڑپتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایک یہ ذکر، اور دوسری چیز جس سے آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی دین پر عمل کرنے میں، وہ اللہ والوں سے محبت رکھنا، اللہ والوں کی صحبت۔ اس پر بھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی، لیکن جس سے آپ خوب آسانی سے سمجھ جاویں وہ بتا دوں۔ آپ کی زبانوں سے ہم نے بار بار سنا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلے، تو اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ والوں کا رنگ کیوں نہیں آنے کا؟ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والوں کا رنگ کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ صحبت میں یہ بھی داخل ہے، جیسے کہ اس وقت آپ واعظ میں بیٹھے ہیں، واعظ سن رہے ہیں، یہ بھی صحبت ہی ہے، اور اصل چیز یہی ہے۔ کچھ ان کی برکت، کچھ ان کی نورانیت، کچھ ان کی توجہ، کچھ ان کی باتیں، اسی سے آدمی بدلتا ہے۔ یہ تو ذکر اور اللہ والوں کی صحبت۔ اور ایک اور چیز ہے، اور پھر بات ختم انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو، جس آدمی کو اپنے اگلی زندگی کی، مستقبل کی فکر ہے، وہ کماتا بھی ہے، رات دن ایک کرتا ہے، سردی گرمی نہیں دیکھتا، جو مستقبل کی فکر ہے۔ اور جو مستقبل کی فکر نہیں، اگلی زندگی کی فکر نہیں، وہ کتنا ہی اڑاوے اور نہ کماوے۔ جسے اگلی فکر ہے وہ تو کماوے گا بھی اور خرچ بھی کرے گا ٹھیک، اور جسے اگلی فکر نہیں، وہ کمانے کا بھی نہیں اور کھوئے گا خوب۔ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ جی ہاں، تو میرے دوستو، جسے آخرت کی فکر ہوگی، اور کبھی تو ہم آخرت بولتے ہیں اور اس سے عالم برزخ اور عالم آخرت دونوں مراد لیتے ہیں، اور کبھی ہم الگ الگ بول دیتے ہیں ان کو۔ اکثر و بیشتر آخرت جب بولا جاتا ہے تو اس سے دونوں ہی مراد ہوتے ہیں۔ اس کی فکر، اس کی جانکاری، اس کی معلومات کہ بھئی وہاں کیا ہوگا، کیا چیز کام دے گی اور کیا نقصان دے گی، کیا کام آوے گی اور کیا نقصان دے گی۔ جی، جس طریقے سے ہم اپنے مستقبل کی زندگی کو، بلکہ اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے بے چین اور پریشان رہتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، تو ضرور عالم آخرت کی جب باتیں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہوں گی تو ہمارے واسطے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو دوستو، اب میں دوبارہ کہتا ہوں، علم، ذکر، مجاہدہ، اور مجاہدے کا مطلب آپ کو بتایا، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر۔ میں نے آخرت کی فکر آپ کے سامنے آسان لفظ بولا جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کتابوں میں لکھا دیکھو گے مراقبہ موت، یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ یہ 5 چیزیں دین پر چلنے کو آسان کر دیتی ہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ گارنٹی ہے۔ ان 5 چیزوں کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے دوستو، وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں دین میں۔ ایک جہالت، اور دوسرے معاشرہ، اور تیسرے شیطان، اور چوتھے نفس۔ میں نے آپ کو ان 4 کا بھی علاج بتایا جو رکاوٹ ہے، اور یہ 5 چیزیں جو یہ ہیں ان کی بھی مختصر سی بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور آخری بات اور بتا دوں، آپ سب کے لیے بالکل آسان کتاب ہے، اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، آپ اسے لے آؤ، اسے خرید لو، ہر آدمی لے آؤ اور اسے پڑھا کرو۔ آپ ہی کی زبان میں کہوں، 1 پنہ 2 پنے روز پڑھ لیا کرو، 1 پنہ 2 پنے روزانہ پڑھ لیا کرو۔
مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ سن لیا کرو، انشاءاللہ اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اور دوستو ایک چیز جو مومن کا ہتھیار ہے اور ہر جگہ کام دینے والی ہے، ہر جگہ کام دینے والی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ دعا۔ وہ چیز ہے دعا۔ جس طرح آپ نہیں بلکہ ہم سب اپنی بیماریوں کے لیے پریشان ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اپنے قرض سے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں۔ تو ایسے میرے دوستو بالکل سچے بالکل سچے دل سے اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے دیندار بنا دے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ دعا کیا کرو۔ ایک بات یاد آ گئی، اسے بھی کہہ دوں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کے پاس ایک ہندو آیا اور کہا جی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، وہ زمانہ تو اردو چلتی تھی جب تو، اور میں نے اپنا ہندو دھرم بھی خوب پڑھا اور میں نے اسلام دھرم بھی خوب پڑھا، اور چونکہ وہ زمانے میں انگریزوں کی یہاں حکومت تھی عیسائیوں کی، اور میں نے عیسائی دھرم بھی خوب پڑھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں کسی بات پر بھی، نہ میرا دل مطمئن ہے ہندو پر، اپنے مذہب پر، نہ عیسائیوں پر، اور نہ اسلام پر، میرا دل کسی بات پر مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ رکھا، اے اللہ اے اللہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کی، یہ دلیلیں دینے کی نہیں گزرا، یوں فرمایا اچھا آپ وقت پر جب بھی آپ کا موقع ہو، وقت پر ایک دعا کیا کرو، یوں کہا کرو اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے مجھے سچے مذہب کی ہدایت دے دے۔ جی تو اس کے اندر طلب تھی، اس نے یہی بات، یہ دعا بار بار کرنی شروع کر دی۔ اتنی بات کو تو سبھی مانتے ہیں کہ بھائی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے مجھے سچے مذہب کی ہدایت دے دے، میرے سچا مذہب میرے دل میں ڈال دے۔ حضرت نے لکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دعا تو ہر جگہ کام آتی، یہ چیز تو ہر جگہ کام آتی ہے۔ تو دعا تو اپنی جگہ، اپنے لیے بھی دعا اور اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا، اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا۔ اور دوسری دعائیں تو جو کچھ کرو گے، یہ دعا ہدایت کی دعا، بہت کثرت سے کیا کرو، جتنی بھی ہو سکے کیا کرو، جب تک ادھر سے دل نرم نہیں کیا جانے کا، جب تک ادھر سے ہدایت اور توفیق کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، نہ ہمارا سمجھانا کام دے گا، نہ ہمارا دھمکانا کام دے گا، نہ ہمارا مارنا پیٹنا کام دے گا۔ یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، ہمارے لیے عمل آسان فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ تجھے پورا اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے کم دے اور جس کو چاہے زیادہ دے۔
اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں جو کبھی ختم بلکہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو تیرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بغیر مانگے عطا فرمانے والا ہے اور بے شمار عطا فرمانے والا ہے اور بلا عوض عطا فرمانے والا ہے، اور مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مومنین والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ نفاق والی صفات، شرک والی صفات اور کفر والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے احکام پر چلنا آسان فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اتنا خوف جو گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنا اتنا خوف اور اپنا اتنا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر دے جو ہم کو گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر گناہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر گناہ سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اپنا ذکر، اپنی اطاعت، اپنی عبادت ہمارے واسطے آسان فرما۔ اے اللہ جیسی بھی کچھ کرتے ہیں اللہ اپنی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسی بھی ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت عطا فرما ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، پوری امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔
اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جب بڑھاپا آ جاوے، کمزوریاں آ جاویں، اے اللہ اس وقت ہم پر زیادہ رحم فرما اور اس وقت ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں جمع ہے، تجھ سے پوری پوری امید رکھتے ہیں، تیرے وعدوں کا یقین ہے اور تو ان کی دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے آسمان و زمین کو تھامنے اور چلانے والے، اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما دے، اور جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما دے۔ جن کو ملازمت کی تلاش ہے ان کو ان کے پسندیدہ ملازمت عطا فرما دے، اور جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما دے، اور جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اللہ اس میں برکت فرما دے، اس میں ترقی عطا فرما دے، اور بری نگاہوں سے بری نظر سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ شادی کا غیب سے انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کے اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ دل کی راحت بنا دے۔ اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا دے، بہترین قابلیتیں بہترین صلاحیتیں ان کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون نازل فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑوں کو اور اختلافات کو ختم فرما دے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما، اور ان کے آپسی من مٹاؤ کو آپسی اختلاف اور جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم فرما۔
اے اللہ مرتے دم تک دین پر ثابت قدم فرما، اور جب آخری وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے، بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، اعزاء اقربا کی، اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دیندار بنا، اے اللہ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما، تمام برائیوں سے ان کو روک دے، اے اللہ تمام گناہوں سے ان کو روک دے، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، ان کو ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما، اتفاق اتحاد پیدا فرما، اے اللہ غفلت کو دور فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اللہ ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی طاقت کو بکھیر دے، ان کی جماعتوں کو بکھیر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو